أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد آج میں اہل مری سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس جذبے سے اس اجتماع میں شرکت کی ہے اور ایک تاریخی جلسہ منعقد کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، ہر چند کہ میں ایک لمبے عرصے تک یہاں کسی عوامی جلسے میں نہ آ سکا ہوں، لیکن آج کا اجتماع یہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے دلوں سے ہماری محبت، ہمارا تعلق کوئی نکال نہیں سکا ہے، اور انشاءاللہ یہ تعلق اب کے اور بھی مضبوط ہوگا، اور بھی مضبوط ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، ہمیں ماضی میں بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ اب شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی ہے، مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام فتح حاصل کر چکا ہے، اور اب ہم نے ان کے ایجنڈے کے تابع رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ لیکن الحمدللہ خطے میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم نے اس نظریاتی چیلنج کو قبول کیا، ہم میدان میں رہے، اور امریکہ ہو یا مغربی طاغوت ہو یا صہیونی قوت ہو، ہم نے ان کو شکست دی ہے، اور یہ جنگ ان کے خلاف جاری رہے گی تا وقت کہ ہم ہر اعتبار سے اپنی آزادی کا علم بلند کر سکیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ریاست کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ایک مستحکم معیشت کی اور ایک امن و امان کی۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہو یا عام آدمی کی خوشحال زندگی کا مسئلہ ہو، یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، اور
اگر ہم قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آئے گا تو ملک کو ٹھیک کر دے گا، معیشت کو ٹھیک کر دے گا، ڈالر کی ایسی تیسی پھیر دے گا، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس محاذ پر جنگ لڑنی ہے۔ بہت ہو چکا، 75 سال پہلے ہم نے یہ ملک حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے۔ مسلمانوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی امید پر، لا الہ الا اللہ کے نظام کی امید پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمتیں نچھاور کی۔ کیا کسی نے آج تک گریبان میں جھانک کر یہ سوچا ہے کہ 75 سال تک ہم نے لا الہ الا اللہ کا کیا مذاق اڑایا؟ کیا کبھی کسی نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کیا؟ من حیث القوم ہمیں سوچنا ہے، قیادت میں سوچنا ہے۔ اور یاد رکھو مری کے بھائیوں، میرے دوستوں، اب ماضی کی لکیروں کی پیروی کرنے کی بجائے ہمیں نئے زاویے کے ساتھ اپنے نئے مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ ایک نیا سفر شروع کریں، ورنہ وادی تیہ کی طرح 40 سال گھومتے پھرتے رہو گے، منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ میرے محترم دوستو، یہاں انگریز بھی آیا، 150 سال تک یہاں پر قابض رہا۔ ہمارے اکابر کی تاریخ ایک درخشندہ تاریخ ہے کہ انہوں نے قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے اور اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ آج یہ جمعیت علماء، آج یہ پرچم نبوی میرے ان اکابر و اسلاف کی وارث ہے، ان کی قربانیوں اور ان کے نظریات کی امین ہے۔ اور یہ جمعیت علماء جو اپنی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے، اس کے پشت پر قربانیاں ہیں، اس کے پشت پر 100 سالہ جدوجہد ہے، اس کے پشت پر 100 سالہ ایک درخشندہ تاریخ ہے۔ پھر ہم پاکستان میں آج اپنے مقصد کی جنگ کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ افغانستان میں روس آیا تو وہاں کے لوگوں نے ہتھیار اٹھایا، ہتھیار پھینکے نہیں۔ امریکہ آیا تو امریکہ کو 20 سال تک لڑ لڑ کر باہر نکال دیا۔ مگر پھر بھی اگر امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سپر طاقت ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے تو وہ بھی احمق ہے، اور اگر ہم اس کو سپر طاقت سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی احمق ہیں۔ کل پرسوں ہی تو ہماری آنکھوں کے سامنے شکست کھا چکا ہے، اور آج ایک بار پھر سرزمین فلسطین پر صہیونی قوتوں نے ظلم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، ہمارے بچوں پر 5000 کے قریب چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں شہید ہوئی ہیں، ملبوں کے نیچے اب بھی دبی ہوئی ہیں، وہی ملبے ہی ان کے قبرستان بنے ہوئے ہیں۔
یہ بزدل کا کام ہوا کرتا ہے، جو چھوٹے بچوں پر بمباری کرتا ہے، عورتوں پہ بمباری کرتا ہے، پرامن شہریوں پر بمباری کرتا ہے۔ تمہیں جرت ہے تو پھر میدان میں کیوں نہیں آ رہے؟ واہ بے شک بے شک لوگ بڑے بڑے فلسفوں میں جا رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، جدلیات لڑا رہے ہیں۔ ہم تو صاف بات کرتے ہیں، المسلم اخو المسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے ظلم کے لیے اس کے سپرد کرتا ہے۔ اہل فلسطین ہمارے بھائی ہیں، اور آج پوری امت مسلمہ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، جانی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، اخلاقی حمایت ہو، سیاسی حمایت ہو، اور آج خدا خدا کر کے اسلامی تنظیم کانفرنس کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی اجازت سے انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ اکٹھی ہے، خیال رکھو کمزور موقف مت دکھانا۔ کیا بات ہے واہ اگر امریکہ اور مغربی دنیا اپنے بحری بیڑے لا کر صہیونی قوتوں کی حمایت کر سکتا ہے، ان کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر مسلمان برادری اس کو کیا سانپ سونگ گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں صرف رونے ہی کے لیے ہے اور میدان میں نکلنے کے لیے نہیں۔ میرے محترم دوستو، اگر افغانستان کے محاذ پر ہمارے بھائیوں پر تکلیف آئی، ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں پر ایک مشکل گھڑی آئی ہے، پوری دنیا کے مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ بے شک اور جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں جلسہ کیا، کوئٹہ میں جلسہ کیا، کراچی میں جلسہ کیا، اور انسانیت دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج آپ کے اس اجتماع سے بھی جو تائید مل رہی ہے، میں اسے معمولی تائید نہیں سمجھتا۔ بے شک ماشاء اللہ بے شک مسلمان امت کیا چاہتی ہے؟ اسلامی قیادت نے مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنا ہے، اور امریکہ، خود امریکہ میں وہاں کے عوام نے اس ظلم کے خلاف مظاہرے کیے، برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، فرانس میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اپنی حکومتوں پہ تنقید کی ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ دنیا کے عوام کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہا۔ ہم اسلامی تنظیم کانفرنس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جرأت مندانہ موقف لے اور براہ راست اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کرے۔ بے شک بے شک عبداللہ میرے محترم دوستو، میں نے کوئی پرواہ کسی کی نہیں کی، اور اپنے اس وطن عزیز کی
اور اس سرزمین پر بسنے والے پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میں فلسطین کے حماس قیادت کو ملنے کے لیے گیا اور میں نے ان کی قیادت کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان کا بچہ بچہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ نعرہ تکبیر! لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن یا عصمتنا لبیک القدس لنا لبیک۔ اور میرے محترم دوستو، انہوں نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ پوری دنیا میں ہماری سب سے بڑی امید پاکستان ہے، کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں جو جرأت مندانہ موقف دیا ہے، ہم دل و جان سے اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اوپر بمباری کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ یہ جنگ کا حصہ نہیں ہوا کرتے، یہ اسلام کا اخلاق ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اخلاق ہے کہ جنگ میں بچوں کا قتل کرنا جرم ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھانا جرم ہے، یہاں تک کہ ان کی کلیساؤں میں اور عبادت خانوں میں بیٹھے ہوئے راہب جو مذاہب خیر سمجھتے ہیں کہ ہم تو عبادت میں مصروف ہیں، ان کو بھی مت چھیڑنا، ان کے مال مویشی کو بھی نہیں۔ اور اسرائیل کے پہلے صدر نے جو سب سے پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا، اس میں واضح طور پر کہا کہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیادی اصولوں میں یہ شامل ہے کہ ایک نوزائیدہ مسلم ریاست کو ختم کرنا ہے، یعنی پاکستان کو۔ سو پاکستان میں ان کو جانتا ہے اور وہ پاکستان کو جانتا ہے۔ کم از کم بانی پاکستان کے اس فکر کا تو احترام کر لو۔ یہاں پاکستان میں ایک حکومت لائی گئی جس کا ایجنڈا تھا اسرائیل کو تسلیم کرانا۔ لوگ تو آج اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، تو ہم نے تو 15 سال پہلے بائیکاٹ کیا تھا۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کی سرزمین پر ہم نے یہودی ایجنٹوں کو شکست دی ہے اور آج ہم نے ان کو مکافات عمل کے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ عالمی سطح پر بھی ہم ان کے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ قائد تیری جرت کو سلام ہے، سلام ہے۔ قائد سب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی تب بڑھتی ہے جب ملک کی معیشت گرتی ہے۔ سو ایسی حکومت لائی گئی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان مری میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جلسے میں بھرپور شرکت کرنے پر اہلیان مری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماضی میں بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا۔ JUI نظریاتی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔
بھئی پاکستان کا کشمیر پر ایک موقف ہے، ایک واضح موقف جو اقوام متحدہ میں ریکارڈ کرایا گیا ہے، سلامتی کونسل کے قرارداد کے تابع ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ کرسی ملی نہیں اور آپ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ سو اسرائیل کو تسلیم کرانا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ملکی معیشت کو تباہ کرنا اور پاکستان کو تقسیم کرنا یہ بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھا۔ اور آپ نہ مانیں، آپ پھر گھر میں جا کر بحث کریں کہ یہ تو فضل الرحمان کوئی ضرورت سے زیادہ ہی بات کر رہا تھا، لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ایک دن تمہارے سامنے یہ بات آ جائے گی۔ سو ہم نے ملک کو بچانے کی جنگ لڑی ہے، اور جب پاکستان دیوالیہ پن کے کنارے لگ رہا تھا اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کو دیوالیہ قرار دے اور کوئی ملک پاکستان کو 1 روپیہ بھی مدد نہ دے، کیونکہ ایک دیوالیہ ملک کو کون مدد دیتا ہے؟ تو پھر تب جا کر سب کی آنکھیں کھلی۔ پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ فتنہ ہے، اب جس سے بات کرو کہتے ہیں وہ فتنہ۔ قائد تیری بصیرت کو پہلے صرف ہم کہتے تھے یہ بیرونی ایجنڈا لے کر آئے ہیں، آج سب کہتے ہیں یہ تو باہر کے ایجنڈے تھے۔ ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے، اور میں نے جب ابھی عدم اعتماد نہیں آیا تھا اور جب نئی حکومت نہیں بنی تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک کی معیشت اب اس حد تک گر چکی ہے کہ نئی حکومت اس کو دوبارہ سنبھالا نہیں دے سکی۔ بے شک صرف اتنا سنبھالا ہم نے دیا 1.5 سال میں کہ دیوالیہ پن سے نکال دیا، مشکل سے۔ لیکن ابھی تک چیلنجز موجود ہیں۔ اگر ملک کی معیشت کے بہتری کی طرف کچھ اشارات ملے بھی ہیں، تب بھی ابھی تک عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں مل رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت آئے، ایک مضبوط حکومت آئے، اور قوم السرنو ایک نئے زاویے کے ساتھ یہ سوچے کہ آنے والا مستقبل کس کے حوالے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے صفوں سے ان قوتوں کو شکست دے کر میدان سیاست سے باہر نہ کیا، اگر ہم نے ان قوتوں کو سمندر برد نہ کیا، تو یاد رکھیں پھر آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کسی نے آگاہ ہمیں کہا تھا تو ہم نے یقین نہیں کیا تھا۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ بہت مشکل سے ہم سفر کر رہے ہیں، اور آج چین جیسا دوست جس نے سب سے پہلے پاکستان پر اعتماد کیا اور اپنی نئی اقتصادی پالیسیوں پر عمل درآمد پاکستان سے شروع کیا، سی پیک سے شروع کیا، تم نے سب سے پہلے اس سی پیک کو منجمد کر دیا۔ تمام میگا پروجیکٹس کو آپ نے منجمد کر دیا۔ اور وہ دوست جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری دوستی تو کو ہمالیہ سے بھی بلند ہے، بحر الکاہل سے بھی گہری ہے، لوہے سے بھی مضبوط ہے، شہد سے بھی میٹھی ہے، آج وہ کہتا ہے کہ اگر پھر ملک میں اس طرح کے صادق اور امین آتے ہیں تو ہم پاکستان میں اپنا پیسہ ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب ہمارا دوست، ہر مشکل میں اعتماد پر پورا اترنے والا ملک، آج وہ بھی سہما بیٹھا ہے کہ اگر آئندہ الیکشن میں پھر کوئی اس طرح کا امین اور صادق آتا ہے تو پھر ہماری توبہ، ہم پاکستان میں پیسہ ضائع نہیں کر سکتے۔ اور جس کو تم چور کہتے ہو وہ کہتے ہیں یہ آئیں گے تو ان کو ہم پیسے بھی دیں گے اور ملک بھی چلے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں
धांधली हुई थी, अवाम की राय के बरक्स मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत की गई थी और हमने सबसे पहले उसके खिलाफ कलमे हक बुलंद किया। हमने कहा हमें ऐसी नाजायज हुकूमत किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है, और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनको जमीन बोस नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी ये जंग कौम ने लड़नी है। यहाँ आईन है, यहाँ कानून है, यहाँ जमहूरियत है, यहाँ मुमलिकत के निज़ाम में अवाम की शराकत है, उसकी राय है। तो आप हजरात ने अपनी राय तब्दील करनी होगी। आपने इस मुल्क के लिए सोचना होगा। अभी इलेक्शन का ऐलान हो चुके हैं, तो एक बार फिर जिम्मेदारी आप पे आ गई। हम तो बतौर जमात के अपना नजरिया पेश करेंगे, लेकिन फैसले की घड़ी फिर आपके पास आ गई। तो आपने सोचना है कि अपने मुल्क का मुस्तकबिल किसके हवाले करता है। यकीनन तवील मुद्दत पॉलिसियों के नतीजे में हम इन बहरानों से निकल सकते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मैदान में हैं, मैदान में आगे बढ़ेंगे और ये जंग इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए इस पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए और हकीकी मानों में कुरान और सुन्नत पर मबनी एक निज़ाम जब तक मुल्क में नहीं आएगा, हमें कोई खैर के दिन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चंद एक दिन की खुशी आ जाती है, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं मिलती। हर वक्त रहता है आज क्या हो जाएगा तो कल क्या हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमीयत उलमाए इस्लाम मैदान में है और मैदान में रहेगी इंशाअल्लाह। और ये जंग हमने मिलकर आगे लड़नी है आपके ताउन के साथ, आपकी रफाकत के साथ और आपकी सदाकत के साथ। इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और हम ये जंग इंशाअल्लाह जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें इन हालात का इदराक है, हम ये सब कुछ देख रहे हैं, हमारी आंखें बंद नहीं हैं। यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर किसी की हुकूमत आती है और वो चाहे 2 दिन की क्यों ना हो, तो हम कहते हैं ये अरे कल तो ये हुक्मरान था तो ये महंगे गए। मुझे याद है खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में हमें कामयाबी मिल गई और हमने हुक्मरान जमात को पछाड़ करके रख दिया था। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे एक साथी से टीवी इंटरव्यू में एक एंकर पूछती है, एंकर साहिबा वो पूछती है, अब तो सूबे में आपने बल्दियाती इलेक्शन जीत लिया है, अब तो महंगाई खत्म कर देंगे ना आप। अब आप बताएं, पॉलिसियां बनाना बल्दियाती इदारों का काम होता है? कोई नहीं। काउंसिल का काम होता है? नहीं। इस तरह अपने आप को वैसे जाहिल बना देते हैं और जाहिल बनाकर कोशिश करते हैं कि अवाम को गुमराह कर दें। तो ये जाहिल नहीं होते, ये हमारे मौलवी साहबान जानते हैं, ये मुतजाहिल होते हैं। इस किस्म की चीजों में मत नहीं आना और बड़े इस्तिकामत के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए पूरी खुद एतमादी के साथ जमीयत उलमा के परचम को बुलंद करते हुए हमने आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला कामयाबी उससे सरफराज फरमाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला कुरान और सुन्नत का गहवारा बनाए, यहाँ पर माशी खुशहाली लाए, यहाँ तरक्की लाए और पाकिस्तान को अल्लाह ताला उन कुव्वतों से निजात दे जो दर हकीकत वो यहूदी के लिए, सहयूनी के लिए और बैरूनी एजेंडे के लिए काम करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मरी में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी में बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा, JUI नज़रियाती सियासत पर यकीन रखती है। ये थी ताज़ा तरीन